نبی کے دیوانوں سنو یہ موت و حیات کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو حدیث پیش کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا کہ وہ ایک قرآن کا حافظ و قاری تھا جو نیچے اس کی قبر تھی، سورہ ملک کو پڑھ رہا تھا۔ پتہ چلا اگر کوئی حافظ ہے، قاری ہے اور یا قرآن کی صورتیں یاد کر رکھی ہے تو وہ قبر میں قرآن پڑھے گا۔ بولو قبر میں۔ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی بن جاؤ سارے، جب قرآن پڑھا جائے گا تو وہاں نور ہوگا یا وہاں اندھیرا ہوگا؟ ایک دلیل اور پیش کر دوں۔ ایک بہت بڑے مجاہد تھے، صحابہ سارے مجاہد تھے، مولا کائنات کے پاس بھی ایک ذرہ تھی، تلوار تھی جس کو ذوالفقار کہتے تھے، اور ایک گھوڑا تھا۔ اتنا مال اور زیادہ نہیں رکھا تھا آپ نے، ساری کائنات کے وارث کے ساتھ تعلق تھا، لیکن ظاہراً مال نہیں ہے۔ اس لیے نکاح کے موقع پر حضور نے جہیز نہیں دیا تاکہ سنت نہ بن جائے اور کوئی بندہ غریب یہ نہ سوچے کہ میں حضور کے اسوہ پر عمل کیسے کروں۔ حضور نے تو اتنا جہیز دے دیا، ورنہ حضور تو سب کچھ دے سکتے تھے، ساری کائنات مصطفیٰ کی ہے۔ علی المرتضیٰ نے زیرہ کو بیچا، خریدار عثمان غنی ہے۔ کون؟ سبحان اللہ۔ عثمان غنی نے زیرہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور میرا وجدان کہتا ہے چوما ہوگا کہ علی کے ہاتھ لگے ہیں۔ اس کو واپس لے آئے کہ مولا کائنات یہ زیرہ بھی رکھ لو، یہ پیسے بھی رکھ لو، کیونکہ آپ مجاہد ہیں، آپ کو اس کی حاجت ہے۔ بولو آپ کو اس کی حاجت ہے۔ مجاہد کے پاس گھوڑا بھی ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھی۔ ایک مجاہد آدمی تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا گھر میں بندھا ہوا، چھوٹا سا گھر تھا مدینہ شریف میں، ایک چارپائی تھی، یہ گھوڑا ہے، اس طرف بچے سوئے ہوئے ہیں، ساتھ ہی وہ آدمی قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے۔ کون؟ سبحان اللہ۔ ڈائجسٹ پڑھنے والوں، اخبار کا مطالعہ کرنے والوں ضرور کرو، کیونکہ ڈائجسٹ سے آپ کا اردو صحیح ہوگی زبان، لیکن یہ یاد کرو اگر قرآن پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان منور ہوگا، آپ کا دل منور ہوگا، آپ کی قبر منور ہوگی۔ تو قرآن کو یاد کرو۔ جب وہ قرآن پڑھتا نا اونچی آواز میں تو گھوڑا جو ہے نا وہ کودتا، ایسے لگتا تھا کہ یہ ٹانگ مار دے گا اور میرے بچے جو ہے زخمی ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ میں قرآن بند کر دیتا تو گھوڑا بھی رک جاتا۔ حضور کے پاس گیا، یا رسول اللہ میں پھر پڑھتا تو پھر گھوڑا کودتا۔ کملی والے آقا نے فرمایا، اے میرے غلام، جب تو قرآن پڑھتا تھا نا تو وہاں ملائکہ کی ایک جماعت سکینہ، ایک جماعت نازل ہوتی تھی، وہ اتری ہوئی تھی، اس نور کو دیکھ کر گھوڑا جو ہے نا وہ تھوڑا سا کودتا تھا، تو پتہ چلا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں سکینہ رحمت والے فرشتے اترتے ہیں۔ قبر میں رحمت والے فرشتے اتریں گے۔ بولو قبر میں رحمت فرشتے۔ جب قرآن پڑھے گا نا جی، سورہ ملک کو پڑھے گا، قرآن پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ وہاں نور ہوگا۔ اونچے بولو وہاں نور ہوگا۔ اور قرآن پڑھنے کے ساتھ میں عمل کی بات کر رہا تھا، تیرا نیک عمل جو ہے نا یہ سرکار کی تشریف آوری کے بعد پھر یہ سامنے آئے گا اور بندہ پوچھے گا حضور تو آئے تھے، بڑے حسین تھے، تو کون ہے؟ کہتا ہے گھبرانا، میں تیرا نیک عمل ہوں، تیرے ساتھ رہوں گا۔ بولو تیرے۔ اب بندہ کہتا ہے میرا فلاں دوست ہے، میرا ساتھی ہے دنیا میں، وہ یہاں رہ جائے گا، قبر تک بس ہے، آگے تک نہیں۔ یہاں یہ ضرور ہوگا کہ تیرے غسل میں شامل ہوگا، تجہیز میں، تدفین میں، مٹی اٹھا کر اوپر ڈال دے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یہ پڑھ کر مٹی پھینک دے گا، واپس آ جائے گا، اس کے بعد تیرا ساتھ ختم، تیرا ساتھ ختم۔ لیکن آمنہ کے لال سے محبت کرے گا تو قبر میں بھی حضور ساتھ، نیک عمل کرے گا تو تیرا عمل جو ہے وہ قبر میں تیرا ساتھ دے گے۔ تو بھائی حضور سے بھی عشق کر، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں اندھیرا نہ رہے تو مصطفیٰ کا عشق پیدا کر لو، جب عشق پیدا کرو گے تو تمہاری قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، مصطفیٰ کے نور کا سویرا ہوگا۔ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس سی نین دنے راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے۔ محمد بوٹیاں اے جھوٹے نے منکر سارے، سنے یار دیاں سچیاں یاریاں نے۔ نیک عمل کر اور مصطفیٰ سے عشق کر تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ بولو بات اونچے بولو، بات بن جائے گی۔ پھر اسی کہاں گے تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو، جنہ دا حضور دے بغیر گزارا نہیں وہ بولے، جنہ دا گزارا ہو جاتا ہے بغیر حضور دے وہ نہ بولے، تکلیف نہیں دے گا۔ جنہ دا گزارا حضور دے بغیر ہے نہیں وہ بول پوے تیرے بن میرے آقا اے ساڈا نہیں ہو گزارا، تیرے بن میرے آقا وہ ساڈا نہیں ہو گزارا، اے گناہگارا دایا کا بس تو سہارا۔ حضور کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں جی، ادھر بھی حضور کی مہربانی۔ اچھا دیکھیے بھی، پہلی اقوام جب غلط کام کرتے تھے نا جی، تو ان کے دروازے پر مکتوب ہوتا تھا صبح کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، رسوا ہو گیا برادری میں، خاندان میں۔ اچھا بتائیے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کیا کسی کے دروازے پر صبح لکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے رات یہ گناہ کیا ہے؟ جو کملی والا آج تیرے عیبوں پہ پردہ دے دیا ہے، کب وہ چاہیں کہ حشر میں رسوائی ہو۔ قرآن نے کہا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن تو رسوائی سے بچ جائے گا جب نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اور جسے مل گیا کملی والے، سارے نبی دے غلام بیٹھے ہو کہہ دو جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، اسے دو جہاں، ہاں جی جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اور جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا۔ صرف نماز سے نہ صرف نماز سے جنت نہیں ملے گی، جنت
اللہ کے فضل سے ملے گی۔ نماز تو پڑھنی ہے نا جی، نماز تو پڑھنی ہے، اس کے بغیر بھی گزارا، کیونکہ پہلے میں نے پڑھا ایکم احسن عملا، یہ نیک عمل ہے، صدقہ نیک عمل ہے، زکوٰۃ نیک عمل ہے، صلاۃ نیک عمل ہے، تہجد نیک عمل ہے، قرآن کی تلاوت نیک عمل ہے۔ فرمایا یہ کام کرتے جاؤ، پھر یہ سوچو کہ اس سے جنت ملے گی، فرمایا نہیں، یہ تو نے کرنا ہی کرنا ہے، جنت ملے گی تو نبی کے، فرمایا اللہ کے فضل سے ملے گی۔ بولو اللہ کے، اب سنی ہونا رہ نہیں سکا تو مجھے کہنے دو، اللہ کے فضل سے ملے گی اور نبی کی مہربانی سے ملے گی۔ وہ بے اختیار کہنے والوں، بے وقوف ہو، میرے نبی کو جنت کا مالک بنانے والا کون ہے؟ اللہ، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے محبوب آپ کو جنت عطا کر دی ہے۔ بولو جنت، الکوثر کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، اس کے تقریباً 17 ترجمے ہیں، 17 ترجمے لفظ کوثر کے۔ محبوب ہم نے آپ کو جنت دے دی ہے، پیارے یہ تخلیق میری ہے، تقسیم تیری ہے، تدبیر میری ہے، برکت تیری ہے، پیارے جنت میری ہے، وراثت تیری ہے۔ فرمایا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ کملی والے مدینے بیٹھ کر جنت کی ٹکٹیں دے رہے ہیں، ٹکٹ وہ دیتا ہے جس کو اختیار ہو۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، واہ بلی کے تاجدار، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آج بڑا چرچا جی کہتے ہیں میں فلاں، میں عاشق ہوں، میں حضور کا، میں دیوانہ ہوں، میں عاشق ہوں۔ میں نے کہا جیسے صحابہ عاشق تھے ایسے بن کے دکھاؤ نا۔ عثمان غنی حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 1500 صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، عمرہ کی نیت ہے، احرام باندھے ہوئے ہیں، حدیبیہ پر آ کر رک گئے۔ مشرکین کے پاس بندہ بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہم صرف طواف کعبہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے۔ ابو سفیان نے انکار کر دیا، عثمان غنی سفیر بن کر گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو سفیان جناب نے کہا کہ آپ کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، آپ گئے ہو تو چلو طواف کعبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ اس کی بات آ گئی۔ عاشق بنو یا صحابہ تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ حقیقت کعبہ تو وہاں حدیبیہ میں ہے۔ اور سبحان اللہ، چلو میں یوں کہہ دوں، کعبہ کے کعبہ تو حدیبیہ میں ہے، تھوڑا آسان کر دوں، حقیقت کعبہ حدیبیہ کے میدان میں ہے۔ ابو سفیان مجھے تم کہتے ہو طواف کعبہ کر لو، میرا کعبہ تو حدیبیہ میں ہے، میں جب تک میرا نبی نہیں آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا نہیں۔ کعبہ کا طواف کرنا عبادت ہے، یہ تھے سچے عاشق۔ اگر میرا نبی نہیں آیا تو فرمایا میں کعبے کو دیکھوں گا نہیں، کیونکہ حقیقت کعبہ حدیبیہ میں ہے۔ ایسا عاشق دکھاؤ تو صحیح، کتنے بڑے عاشق تھے۔ وہ آج کل کا بندہ ہوتا کہتا ٹھیک ہے جی مجھے کعبہ شریف مل گیا میں طواف کر لوں۔ یہ حضور کا صحابی تھا، یہ عثمان غنی تھے، یہ قرآن کے حافظ تھے، وہ قرآن کے حافظ تھے۔ ان کے گھر میں حضور کی 2 شہزادیاں تھیں۔ مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے عثمان غنی تھے، بیر روما خرید کر وقف کرنے والے عثمان غنی تھے۔ مدینہ میں پانی میٹھا نہیں تھا، بیر روما بڑا مہنگے داموں خریدا، اور عثمان غنی نے آ کر یا رسول اللہ میں وقف کر دیتا ہوں لوگ پانی پئیں گے۔ تو کیا خیال ہے اس کنویں سے پانی پینا حلال یا حرام جو عثمان غنی نے خریدا ہے؟ حضرت سعد آئے، یہ ایک مسئلہ الگ ہو گیا، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں ماں کے نام کچھ خیرات کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سی شے افضل ہے؟ فرمایا پانی۔ آقا میرے پاس کنواں ہے،
میں ماں کے نام کر دوں؟ فرمایا کر دو، جب تک لوگ پانی پئیں گے تیری ماں کو ثواب پہنچے گا۔ اس کنویں کا نام ہے بئر ام سعد، حضرت سعد کی ماں کا کنواں، سعد کی ماں کا، ماں کے نام پر۔ تو کیا خیال ہے وہاں سے پانی اس پر غیر کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ وہ پانی حلال کی حرام؟ اب کوئی بندہ کہے جی میں نے یہ بکرا خریدا ہے، یہ غوث پاک کے نام پر ہے، خیرات کروں گا، 1 سال رہا، 2 سال رہا، جب ذبح کیا تو کہا بسم اللہ اللہ اکبر، تو بتاؤ حلال کی حرام؟ مجھے بولو۔ ملا کہتا ہے غیر کا نام آ جائے تو حرام۔ میں نے کہا بوقت ذبح کسی ولی کا بھی نام لے لو نا تو حلال نہیں ہے، لیکن پہلے آپ کسی کا نام لیتے رہے، یہ زید کا ہے، عمر کا ہے، بکر کا ہے، خالد کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں ساجد کا ہے، فلاں صاحب کا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، فرمایا اس وقت تک وہ جانور حرام نہیں ہوگا جب کہو گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب یہ ذبیحہ حلال ہے، اس پر ذبح کے وقت ما اہل بہ لغیر اللہ، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے اور ذبح غیر اللہ کے نام پر کیا جائے تو وہ جانور حرام ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نام آ جائے تو وہ جانور حرام ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ان اعتراضات کو جو اعتراضات واہیہ ہیں ان کو دفع کر رہا ہوں۔ جو ٹی وی پر بیٹھ کر ایک بدبخت بک رہا ہے، کہتا ہے یہ جانور کسی کے نام پر آ جائے تو یہ حرام ہے۔ میں نے کہا بے وقوف، تجھے کیا پتا؟ تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ، انہوں نے کہا ہے عند الذبح ما اہل بہ لغیر اللہ، جو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، بجائے اللہ اکبر کہنے کے کسی پیر کا نام لے لو، کسی فرشتے کا نام لے لو، جائز نہیں۔ اگر اللہ کا نام آ گیا تو پھر حضرت سعد کی ماں کا کنواں، کیا مدینے والوں نے پانی پیا کہ نہیں پیا؟ حضور نے پیا کہ نہیں پیا؟ مولا کائنات نے بھی پیا ہوگا، صدیق اکبر نے بھی پیا ہوگا، صحابہ نے پیا ہوگا، اتنے بڑے صحابہ، اتنی بڑی ہستی والے، خود آقا۔ فرمایا یہ غیر کا نام آ گیا، اگر یہ حرام ہو جاتا تو حضور منع کر دیتے، فرما دیتے ساتھ تیری ماں کا عمل ہی کافی ہے، کوئی چیز کا ثواب نہ پہنچا۔ پتہ چلا مرنے کے بعد ثواب بھی پہنچتا ہے اور اس پر کسی چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی، بولو وہ چیز حرام۔ یہ میں نے استنباط کیا ہے، ورنہ موضوع میرا اور تھا، تو سنو میرے نبی کے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اللہ نے زندگی دی ہے، مستعار ہے، امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا۔ بولو خیانت، کوئی ٹائم بھی تمہارا لہو و لعب کے اندر نہ گزرے، برائی میں نہ گزرے۔ جو ٹائم گزرے، اگر کاروبار بھی کر رہے ہو نا تو کلمہ شریف پڑھتے رہو، کاروبار کر رہے ہو درود شریف پڑھتے رہو۔ ہتھ کار والدل، بولو ہتھ کار والدل۔ گاڑی چلا رہے ہو نبی پر درود پڑھتے جاؤ۔ درود پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں ہوگا، مفلس نہیں ہوگا، غریب نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے پڑھے۔ قرآن پڑھنے والا بھی مفلس نہیں ہوگا، بولو قرآن پڑھنے والا مفلس نہیں ہوگا، درود پڑھنے والا مفلس نہیں ہوگا۔ دل سے پڑھے، قرآن بھی پڑھتے جاؤ، نیک عمل کرتے جاؤ۔ ذمہ دار زمین کاشت کر رہا ہے، ٹریکٹر چلا رہا ہے، زمین کے اندر فرمایا وہ بیج بو رہا ہے تو وہاں بھی کلمہ شریف پڑھتا جائے، نبی پر درود پڑھتا جائے۔ ہاتھ کار دل یار لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا تم سے پوچھا جائے گا، فرمایا تیرے اچھے عمل ہیں کہ نہیں ہیں؟ مَن رَبُّكَ مَا دِينُكَ، یہ دین کیا ہے؟ یہ اچھے عمل ہے نا۔ فرمایا دینی الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا یہ دین کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے۔ نماز کا قائم کرنا، قائم کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہنا ہے، قائم کرنا یہ ہے فرمایا کہ نماز کو آسان طریقے سے پڑھا جائے، نماز کو نماز کر کے پڑھا جائے۔ بولو نماز کو ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو،
منافق کی نماز ریا تھی، مومن کی نماز ریا نہیں ہے۔ اگر دکھاوے کے طور پر کر رہا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ دینی الاسلام، بولو دینی اچھا بھی یہ سوال جواب عربی میں ہوں گے یا اردو میں ہوں گے؟ بولو، ہمیں تو عربی آتی نہیں، تو پتہ چلا قبر میں از خود عربی آ جائے گی، عربی آ جائے گی۔ قرآن عربی، نبی کی زبان عربی، جنتیوں کی زبان بولو وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عربی، قرآن عربی زبان میں، میرا نبی عربی، قرآن عربی زبان میں، جنتیوں کی زبان عربی زبان میں، اور سوالات بھی عربی کے اندر، جواب بھی عربی کے اندر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ بندے کو یہ زبان سکھا دے گا۔ سوال پوچھا جائے گا مر ربک، ربی اللہ، ما دینک، دین علیہ السلام، پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے۔ جب کسی اسٹوڈنٹ کا پرچہ آؤٹ ہو جائے نا، وہ مشکل امتحان نہیں ہوتا، بولو مشکل امتحان، پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے، جواب کیا ہے؟ ربی اللہ، دینی الاسلام، بولو دینی الاسلام۔ آخری سوال کی بات کر رہا ہوں، ٹائم اوور ہو گیا ہے، پنجتن کے نام پر 5 منٹ اوپر چلے گئے ہیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا مجھے، میں گھڑی دیکھی نہیں میں نے۔ تو سنو نبی کے دیوانوں، اچھے عمل تمہارے کام آئیں گے، اور وہ قبر کے اندر بھی حسین شکل میں متشکل ہو کر سامنے آ کر کہیں گے انا عملک الصالح، انا عملک الصالح۔ تو انشاءاللہ اکیلا نہیں ہوگا قبر میں، تیرا ساتھی نیک عمل ہوگا، تیرا ساتھی نیک عمل ہوگا، اور نبی کا عشق فائدہ دے گا۔ آؤ نبی سے سچا پیار کر لو، اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنائے، اللہ مسلک حق جماعت اہل سنت قائم و دائم فرمائے، اللہ صحابہ کا غلام بنائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔